ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ آخر جب اس پروانہ ختم نبوت کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جانے لگا تو کہنے لگے، کرنل رفیع الدین، آج تو میرا دشمن بہت خوش ہوگا، لیکن میرا یہی ایک عمل میرے تمام گناہوں کی تلافی ہوگا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ الفاظ کب، کیوں اور کیسے کہے؟ کیا واقعی قادیانی ان کی وفات کا سبب تھے؟ 7 ستمبر 1974 کے کارنامے پر ان کو کس نے تیار کیا تھا؟ 7 ستمبر 1974 کا پس منظر کیا ہے؟ مفتی محمود صاحب نے ارکان اسمبلی کو کیسے اعتماد میں لیا؟ عدالت میں قادیانی اور مسلمانوں کے بیچ کیا ہوا تھا؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ قادیانی وکیل کے سامنے کیوں پریشان ہوئے تھے؟ عدالت کے اندر قادیانیوں پر کیا جرح ہوئی؟ ختم نبوت 7 ستمبر کی مکمل کہانی کیا تھی؟ یہ سب کچھ مکمل حوالہ جات کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، تحریک ختم نبوت اس دن سے اپنے بھرپور جوبن تک پہنچ گئی تھی کہ جب 13 جون 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، کلمہ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، کلمہ کے ساتھ مروں گا، ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے، یہ شرف مجھ گناہگار کو حاصل ہے کہ ہم نے اپنے دستور میں صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے ختم نبوت پر کامل ایمان کو لازمی شرط قرار دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ملک کو عوامی دستور دیا اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے قادیانی مسئلہ مستقل طور پر حل کروں گا، یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہوگا اور یوم حساب اللہ کے سامنے اس کام کے باعث سرخرو ہوں گا۔ ناظرین، مشہور پاکستانی رائٹر ڈاکٹر جاوید ملک فرماتے ہیں کہ انہی دنوں آغا شورش کشمیری اور ذوالفقار علی بھٹو کی طویل ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک دفعہ دوران گفتگو شورش نے ذوالفقار کے پاؤں پکڑ لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پریشان ہو گئے، کہا آپ بہت عظیم ہیں، مگر شورش ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا، کہا بھٹو صاحب، ہمارے پاس کون سی عظمت ہے؟ ہم 100 سال سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت بحال نہیں کر سکے، ہم اس وقت تک عزت و عظمت کا تاج سر پر نہیں رکھ سکتے کہ جب تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کر لیں۔ پھر شورش نے ان کے سامنے جھولی پھیلا کر کہا، بھٹو صاحب، میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کی بھیک مانگتا ہوں، آپ میری زندگی کی تمام خدمات نیکیاں لے لیں، میں اللہ کے حضور خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، مگر خدا کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دیجئے، یہ میری جھولی نہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی ہے جس کی ناموس پر قادیانی حملہ آور ہے۔ ذوالفقار صاحب یہ الفاظ سن کر بےتاب ہو گئے، ان کے جسم میں جوش سا آ گیا، انہوں نے کہا، میں بھی آخر مسلمان تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں مسلمانوں کی حیثیت کے سوا اپنی ہر حیثیت کو بھول گیا تھا۔ انہوں نے شورش سے وعدہ کیا کہ میں قادیانی مسئلہ ضرور حل کروں گا۔ چنانچہ اس قسم کی کئی ملاقاتوں کے بعد اللہ اللہ کر کے جب اگست 1974 کا مہینہ شروع ہوا اور قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے موقف اور دلائل دینے قومی اسمبلی میں آئیں، اس وقت مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں ملبوس ترے دار پگڑی باندھ کر آیا، شریعت کے مطابق سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتا تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ رہا تھا۔ مفتی محمود صاحب اس حالت کے متعلق ماہ نامہ الحق اکوڑا خٹک کے شمارہ جنوری 1975 کے صفحہ نمبر 41 پر فرماتے ہیں کہ مرزا کی اس حالت میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا۔ اللہ کی شان کے پورے ایوان کی طرف سے مفتی محمود صاحب کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا۔ اب مفتی صاحب کے سامنے پوری امت کے عقیدے کا مسئلہ آن پڑا، چنانچہ راتیں جاگ جاگ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ مرزا طاہر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جب اس کی جرح کا آغاز ہوا تو اسی الحق رسالے میں مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا کام پہلے دن ہی بن گیا تھا۔ ناظرین اکرامی، جرح کا مطلب یہ تھا کہ سوال مفتی صاحب اور جواب مرزا طاہر دے گا۔ مفتی محمود صاحب نے سوال کیا، مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا طاہر اکڑ کر کہتا ہے، وہ امتی نبی تھے،
उम्मती नबी का माना ये है उम्मत मुहम्मदिया का फर्द जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तबा की वजह से नबूवत का मकाम हासिल कर ले। मुफ्ती साहब ने सवाल किया, क्या उस पर वही आती थी? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी आती थी। सवाल किया, क्या उसमें खता का एहतमाल था? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब हकीकत सामने करते हुए, मिर्जा कादियानी ने लिखा है, जो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाता, खा इसको मेरा नाम ना पहुंचा हो, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इस इबारत से तो 70 करोड़ मुसलमान सब काफिर हैं। मिर्जा ताहिर घबरा कर कहने लगा, इससे मुराद छोटे काफिर हैं, जैसा कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में कहा, कुफरुन दून कुफरिन, यानी कुफर के अलावा छोटा कुफर भी है। मुफ्ती साहब ने बरजस्ता पूछा, मिर्जा ने तो कहा कि पक्का काफिर है। मिर्जा तावील करके कहने लगा, इससे मुराद कुफर के पक्के हैं। मुफ्ती साहब ने फिर जोर देते हुए कहा, मगर मिर्जा ने लिखा है कि दायरा इस्लाम से खारिज है, हालांकि छोटा कुफर मिल्लत से खारिज होने का सबब नहीं बनता है। मिर्जा ताहिर गोटियां बदलते हुए कहने लगा, दरअसल दायरा इस्लाम की कई कैटेगरियां हैं, अगर बाज से निकला है तो बाज से नहीं निकला है। मुफ्ती साहब अब जो गोया हुए तो अरकान असम्बली के भी कान खड़े हो गए। फरमाने लगे, मगर मिर्जा ने तो लिखा है कि मुझे न मानने वाले जहन्नमी भी हैं। ये सुनकर सब मेंबरों को झटका लगा कि अच्छा हम सब भी जहन्नमी हैं। इस मौके पर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया कि क्या मिर्जा से पहले भी कोई नबी आया है? क्या सिद्दीक अकबर, उमर फारूक भी उम्मती नबी थे? मिर्जा ताहिर ने जवाब दिया, नहीं थे। मुफ्ती महमूद साहब उसका जवाब सुनकर कहने लगे, फिर तो मिर्जा कादियानी के बाद हमारा और तुम्हारा अकीदा एक हो गया कि हम खातमुन नबीयीन को आखिरी नबी मानते हैं और तुम मिर्जा कादियानी को। मिर्जा ताहिर डटाई से कहने लगा, अबू बकर और उमर फनाफिर रसूल थे, उनका अपना कमाल था, जबकि मिर्जा ऐन मोहम्मद हो गए थे। तौबा नौज़ुबिल्लाह। अब मुफ्ती साहब ने आखिरी पत्ता फेंकते हुए कहा, मिर्जा ने एक किताब में लिखा कि उसे हर सच्चा मुसलमान कबूल करता है, मगर ज़ुर्रियतुल बगाया यानी बदकार औरतों की औलाद, वो लोग के जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, वो मुझे कबूल नहीं करते। मिर्जा ताहिर फिर तावील करके कहने लगा, बगाया लफ्ज से मुराद सरकशी इख्तियार करना है। मुफ्ती महमूद साहब ने उसे मजीद चौंकाते हुए कहा, मगर अल्लाह ने कुरान में सूरा मरियम में फरमाया है, वमा कानत उम्मुकी बगिया, यानी तेरी माँ बदकारा न थी। मिर्जा ताहिर उकता कर कहने लगा, बगिया इस्तेमाल हुआ है, बगाया तो नहीं। मुफ्ती साहब इस बेतुके जवाब पर कहने लगे, सिर्फ मुफरद और जमा का फर्क है। इसके अलावा हदीस की मोतबर किताब जामे तिर्मिज़ी शरीफ में भी इस मफहूम में लफ्ज बगाया मज़कूर है। मुफ्ती साहब ने फिर एक हदीस पेश की जिससे मिर्जा नासिर खामोश हो गया। इसके बाद जोश से कहने लगे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम इस लफ्ज बगिया का इस्तेमाल बदकारा मानी के अलावा किसी दूसरे माना में हरगिज नहीं कर सकते। ये सुनकर तो मिर्जा ताहिर को जैसे सांप सूख गया हो, चुनाचे वो लाजवाब हुआ, खामोश हुआ, मगर सब मुसलमान बोल पड़े कि कादियानी काफिर हैं। नाजरीन, 13 दिन के सवाल और जवाब के बाद 22 अगस्त 1974 को अपोजिशन की तरफ से 6 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। इसके बाद वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा को आईनी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए कहा गया, मगर इस मौके पर एक और मुनाजरा मुंतज़िर था। 11 दिन रबवा के ग्रुप पर, 2 दिन लाहौरी ग्रुप पर। आखिरकार ये फितना मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुआ और 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान भर में हकीकी ईद का समा बन गया। लेकिन ये इन बातों की तरह इतना आसान न था। एक मर्तबा जुल्फ़कार अली भुट्टो शोरश काश्मीरी को कहने लगे कि जब खत्म नबूवत की तहरीक जोरों पर थी तो श्रीलंकन लीडर मिसेस बिंद्रा नाइके पाकिस्तान आई और जिमी कार्टर का पैगाम दिया कि अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो या पाकिस्तान ने कादियानी को छेड़ा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर देगा जो नहीं होना चाहिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने आलमी ताकतों की इस धमकी के बावजूद कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने में देर न की। हालांकि वो जानते थे जिसका बरमला इजहार उन्होंने अपनी फांसी से पहले लिखी जाने वाली आखिरी किताब में भी किया। उस किताब का नाम है अगर मुझे फांसी दी गई। फरमाते हैं, मिस्टर Z.A. फारूकी के बयानात वाइट पेपर में जगह जगह शामिल हैं। इत्तेफाक ये है कि मिस्टर Z.A. फारूकी मिस्टर N.A. फारूकी के भतीजे भी हैं, जिनकी बीवी मेरे मुकदमे में वादा माफ गवाह मसूद महमूद की बीवी की बहन है और मिस्टर N.A. फारूकी कादियानी है।
انہوں نے مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار کیوں دیا تھا۔ کرنل رفیع الدین جو کہ اس دور میں جیل میں اسپیشل سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، وہ اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں فرماتے ہیں کہ بھٹو مجھ سے کہنے لگے، کرنل رفیع الدین، کیا قادیانی آج کل کہہ رہے ہیں کہ میری مصیبتیں ان کے خلیفہ کی بد دعا کا نتیجہ ہیں؟ کیونکہ میں اس کال کوٹڑی میں پڑا ہوا ہوں۔ ہاں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، اور کیا معلوم کہ میرا یہ عمل ہی میرے گناہوں کی تلافی کر جائے اور اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ اس نیک عمل کی بدولت معاف کر دے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود کیا قادیانی واقعی بھٹو کے قاتل تھے؟ اس سوال کا جواب ہمیشہ مشکوک ہی رہا، کیونکہ بھٹو کی وفات سے لے کر آج تک تاریخ میں 2 دھڑے بنے رہے۔ بعض نے کہا کہ اس بارے میں واضح ثبوت نہیں ہے، اور پاکستان میں مرغی بھی مر جائے تو مرزائیوں کو الزام ہی دیا جاتا ہے، مگر بعض مورخین آج تک بھی اس بات پر بضد ہیں کہ مرزائی ہی قاتل ہیں، جس میں وہ کچھ ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر مرزائیوں کو موقع ملتا تو کیا وہ قتل سے جی چراتے، اور اس دور میں کہ جب ان کی پاور بھی بہت زیادہ تھی، ان کے اثر و رسوخ بھی بڑے ہوئے تھے، ان کی پوسٹیں اعلیٰ سطح پر تھیں، امریکہ کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل تھی۔ مگر افسوس کہ 14 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی یاد میں کئی کالم لکھے جاتے ہیں، ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو کے تا قیامت قائم و دائم رہنے والے اس عظیم کام کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کرتے کہ جب ان کی بدولت ہی پاکستان میں ختم نبوت کی صدائیں سنی گئی تھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔